بسم الله رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضع عن اللہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کو ہم کامیابی کا راستہ کہہ سکتے ہیں، اور واقعاً ہے بھی۔ تقوی ہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کی فلاح و بہبود کا راستہ ہے، انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے اسی سے ملتے ہیں۔ اگر انسان کو فائدہ چاہیے، انسان کو کچھ حاصل کرنا ہے، تو در واقع صحیح معنی میں جو فائدہ ہے وہ تقوی پروردگار سے ہی ہے۔ حسب دستور سب سے پہلے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کے مطابق متقین کے صفات میں سے ایک صفت ہمیشہ کی طرح یاد دلا دیں کہ یہ ایک صفت اس لیے بیان ہوتی ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو وہ متقی بنا سکیں جو ہمارا مولا چاہتا ہے۔ علی کی نگاہ میں ہم کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ہماری زندگی کا ہی مقصد ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں، وہ شخص ہیں کہ جن کی کمر رکوع میں جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ کمر رکوع کے لیے یہ رکوع میں جھکی ہوئی ہوتی ہے، ایک۔ دوسری چیز کہ وہ لوگ ہیں متقی کہ جو سجدے میں اپنی پیشانی، ہتھیلی، انگوٹھوں اور گھٹنوں کو فرش خاک بنا دیتے ہیں، خاک کا فرش بنا، یعنی خاک سے ملا دیتے ہیں۔ یہ وہ قول ہے کہ جو کئی اعتبار سے ہم کو دعوت عمل دے رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو رکوع و سجدہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رکوع و سجدے کی جو کنڈیشن ہے، رکوع و سجدے کے جو حالات ہیں، وہ کیسے حالات ہیں؟ انسان نماز، اور وہ نماز کی جو حکم پروردگار، یعنی اطاعت پروردگار، عبادت پروردگار۔ تو متقی وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت پروردگار اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ان کی کمر رکوع میں جھکی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے اعضائے سجدہ زمین پہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ متقی کے صفات۔ اس کا مطلب کہ کثرت سے نماز، کثرت سے عبادت۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں کہ کس حد تک ہم شوق سے ان واجبی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ آیا ان واجبی نمازوں کو شوق سے ادا کرنا، واجبی نمازوں کو مکمل طریقے سے پڑھ لینا، کیا یہ کافی ہے؟ انسان کہتا ہے نا کہ فلاں کی کمر جھکی ہوئی ہے، فلاں کی کمر جھکی رہتی ہے فلاں کام میں، یا جیسے بعض اوقات مثلا خدا نخواستہ خدا سب کو اس ملعون صفت سے بچائے، اس منحوس صفت سے، مثلا کوئی اگر مانگنے کا عادی، کہتے ہیں ان کا تو ہاتھ ہمیشہ پھیلے ہی رہتا ہے، یعنی جو کام انسان کثرت سے کرتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ فقیر کہا ہے نا، فقیر اس کا تو ہاتھ ہمیشہ پھیلے ہی رہتا ہے، اس طریقے سے، حالانکہ ہمیشہ نہیں پھیلاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے مانگتے وقت بھی ہاتھ نہ پھیلائے، صرف زبان سے کہے، لیکن اصطلاحاً بعض چیزیں کہی جاتی ہیں کہ ایسے رہتے۔ یعنی متقی وہ ہے کہ جو اتنی کثرت سے عبادت کرے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ یہ تو ہمیشہ رکوع و سجدے میں ہی رہتے ہیں۔ یہ متقی کی صفات ہے۔
ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتنی کثرت سے بات کریں مطلب یہ کہ پھر گھر بار چھوڑ کے مسجد میں آ کے رک جائے. نہیں, ایسے لوگوں کے لیے بھی ائمہ نے انبیاء نے منع کیا ہے کہ نہیں, ملعون ہے یعنی ناراض ہے مولا اس سے, اس طریقے کے الفاظ, اس طریقے کی باتیں, کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں عبادت ہیں, لیکن یہ کثرت سے ہونی چاہیے. اس لیے کہ رکوع اور سجدے کی تاثیر ہی الگ ہے, رکوع اور سجدے کی بات ہی الگ ہے, رکوع اور سجدے کی جاذبیت ہی الگ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ ہماری اطاعت, یہ ہماری عبادت, اس میں ہم کو لذت مل رہی ہے کہ نہیں, مزہ آ رہا ہے کہ نہیں, کس کے آگے ہم نے سر جھکایا, کس کے آگے ہم نے رکوع کیا. ایک انسان جب کسی بڑی شخصیت سے ملنے جاتا ہے تو بڑے احترام سے اٹھتا ہے, بڑے احترام سے بیٹھتا ہے, سر کو بھی جھکا لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی بھی اس کو اس میں تکلیف نہیں محسوس ہوتی ہے, بلکہ بعض اوقات مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قلبی طور پہ عقیدت ہے اس سے. اب وہ اپنے اپنے حساب سے, ہو سکتا ہے ایک آدمی مثلا مراجے کے پاس جائے, آیت اللہ سیستانی کے پاس, آیت اللہ خامنہئی کے پاس جائے, اس ایسے سے ملے. ہو سکتا ہے بعض لوگ مادی لوگوں کے سامنے جائیں, اس کے حساب سے ملے. یہ انسان کا اپنا ذوق ہے, انسان کی اپنی فیلڈ ہے کہ وہ کس کے آگے عقیدت سے جھکتا ہے, لیکن اس کو اس میں اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس راضی ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے. کیوں راضی ہوا نفس؟ اس لیے کہ اس ذات کی اس کو معرفت ہے, اس ذات کو یہ پہچانتا ہے. متقی وہ انسان ہے کہ جو معرفت خدا کے ساتھ خداوند متعال کے رکوع و سجدے کو کرتا ہے. سب سے اہم چیز ہے متقی کی صفات میں کہ متقی عبادتیں کثرت سے کرتا ہے, مسجدوں میں زیادہ دکھتا ہے, نمازیں زیادہ پڑھتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھے. 17 رکعت وہ نماز جو واجب نمازیں ہیں, اور 34 رکعت وہ نماز کی جو نافلہ و مستحبی نمازیں. اگر انسان کم سے کم اتنی ہی نمازیں پڑھ لیتا ہے, کہ جو کہ آج کے زمانے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی ہے, اور یہ انسان کو اطاعت پروردگار تک پہنچانے کے لیے, معرفت پروردگار تک پہنچانے کے لیے کافی حد تک مددگار اور معین ثابت ہوتی ہے. البتہ اس کا پورا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور فلسفہ ہے کہ انسان کس طریقے سے پڑھے, کیا پڑھے. ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے بارہ کہا کرتے ہیں, اور پھر موقع آئے گا تو کہیں گے, لیکن فی الحال اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, ورنہ دوسری باتیں پھر رہ جائیں گی. تو مولا کی نگاہ میں متقی وہ شخص ہے کہ جو کثرت سے عبادت کرے, جو کثرت سے رکوع و سجدہ کرے, جو کثرت سے اطاعت کرے, جو کثرت سے نمازیں پڑھیں, اس کو مولا کہتے ہیں رکوع و سجدہ. آئیے ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی ہم نے ایک قول مولا کا آپ کی خدمت میں پیش کیا, جسے مولا ارشاد فرماتے ہیں, طوبی لمن ذکر المعاد, خوشا بحال, خوش بخت ہے وہ شخص کہ جو روز قیامت کو, معاد کو یاد رکھے. ایک دوسری چیز جو مولا بیان فرماتے ہیں, وہ عمل للحساب, اور حساب و کتاب کے لیے عمل کرے. تیسری چیز وقنع بالکفاف, اور جو بھی اس کی ضروریات زندگی ہے اس میں قناعت سے کام لے, یعنی کم سے کم پہ زندگی بسر کرے. اور چوتھی چیز ہے رضی عن اللہ, اور اپنے پروردگار سے راضی رہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے جو قول پیش کیا تھا وہ مولا کے ایک صحابی جناب خباب بن الارت سے متعلق تھا. بہت مولا کے بہت ہی نزدیکی صحابی تھے, پہلے رسول کے صحابی تھے. مکے میں بڑے مظالم برداشت کیے انہوں نے, لیکن جو معرفت اور جو اسلام سے لگاؤ تھا, اس لگاؤ کی بنیاد پہ انہوں نے سارے ظلم برداشت کیے, لیکن اسلام سے کے دامن کو پکڑے رہے. پھر اس کے بعد رسول کے بعد مولا کے صحابی رہے. پھر 73 سال کی عمر میں جناب خباب کا انتقال ہو گیا. مولا کائنات نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھی. پھر اس کے بعد جناب خباب کی قبر پہ کھڑے ہو کے وہ جملے کہے تھے کہ جو جملے ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. یہ جو آج ہم گفتگو پیش کر رہے ہیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. مولا کیا کہتے ہیں کہ خداوند متعال خباب کے لیے کہ رحم نازل کرے جناب خباب کو. پھر یہی ہے یہاں کیا کہتے ہیں, خوش بحال, خوش قسمت وہ شخص ہے کہ جو معاد کو یاد رکھے, حساب و کتاب کو یاد رکھے, قیامت کو یاد رکھے. یہ بہت اہم مسئلہ. اگر انسان کو معاد اور قیامت یاد رہے تو انسان گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معاد اور قیامت کے دن اس کو ہر گناہ کا اس کی سزا ملنے والی ہے, اور ہر کار خیر کا اجر ملنے والا ہے. آپ دیکھیے نارمل انسان بزنس کرتا ہے, جس وقت انسان بزنس کی ابتدا کرتا ہے, ڈیل کرتا ہوتا ہے, جس ٹائم اس کی میٹنگ کرتا ہوتا ہے,
اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ڈیل کو ڈن کر دیں گے تو اس میں فائدہ ہے، اور کہیں سے یہ ذہن میں آ جائے کہ اس میں نقصان ہے تو فوراً کہتا ہے نہیں ہمیں یہ معاملہ نہیں چاہیے، ہوتا ہے نا۔ نتیجے پہ نظر رکھ کے پھر یہاں پہ انسان کام کرتا، اگر نتیجے پہ نگاہ نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جب تک نتیجہ نہ معلوم ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ایسا آ جائے کہ جس کو معلوم نہیں کہ اس میں نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، نہیں بھائی جب تک ہم اس کے لیے معلوم نہیں کر لیں گے فائدہ ہے کہ نقصان، اس وقت تک ہم اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑا پریشان ہوتا ہے، جو بھی اس کے جانکار ان سے جا کے پوچھتا ہے، مشورہ لیتا ہے، اچھا خاصا وقت خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن بالآخر معلوم تو ہو کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی کا معاملہ، انسان جب کوئی چیز سامنے آئے تو دیکھے کہ یہ چیز روز قیامت روز محشر ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اگر فائدہ مند ہے تو یس ٹھیک، نقصان دہ ہے تو سختی سے نہ۔ اور اگر کسی چیز کے لیے معلوم نہیں ہے کہ فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے تو کم سے کم اتنا ہی اس پہ زور دے لے جتنا انسان دنیاوی معاملات پہ زور دیتا ہے، کم سے کم ہی کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ اس کے فائدے میں اور اس کے فائدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ معلوم ہونے کے بعد بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا وعدہ پروردگار معلوم ہو گیا کہ فلاں چیز پہ فائدہ ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ وعدہ مخلوق کا وعدہ ہے، یہ وعدہ خالق کا وعدہ ہے۔ وہ باتیں پہنچانے والا غلطی کر سکتا ہے، یہ باتیں پہنچانے والا معصوم ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اتنا تو ہم کو غور کرنا چاہیے۔ لہذا انسان کو اگر روز محشر یاد ہو تو انسان گناہ کے نزدیک نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک پورا ایک سورہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جائیے اس کا ترجمہ پڑھیے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان کا عمل صحیح نہیں ہے تو انسان ایسے ہی ہے جیسے اس نے روز محشر کا انکار کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو روز محشر کا انکار کرتے ہیں؟ پھر کون لوگ ہیں وہ آگے پورے سورے میں جائیے گا انشاءاللہ، قرآن مجید کے آخر میں 30ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے، 7 یا 8 آیتوں کا سورہ ہے، بڑا مختصر سا سورہ ہے، جا کے دیکھیے گا اور اس کے ترجمے کو پڑھیے گا، اگر ممکن ہو تو تفسیر بھی دیکھیے گا تو معلوم ہوگا کہ کس کو کہتے ہیں روز محشر کا منکر۔ زبان کا انکار نہیں ہوتا ہے، انسان کے عمل کا انکار ہوتا ہے۔ لہذا کہ انسان روز محشر کو یاد رکھے تو انسان گناہوں کے نزدیک نہیں جا سکتا ہے، تقوی سے دور نہیں ہو سکتا ہے، اچھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، برائیوں کو نہیں اپنا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو مولا ارشاد فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ شخص کی جو روز محشر کو یاد رکھے، ایک۔ دوسری چیز کہ عمل للحساب، کی جو حساب و کتاب کے لیے عمل کرے، یا اس کا عمل ایسا ہو کہ جو حساب ہو۔ کئی اس کے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، جو اس میں سے اہم ترین ہو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عمل للحساب، بعض اوقات ہم عمل کرتے ہیں، خدا نخواستہ خدا سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے تاکہ ان کے عمل بھی محفوظ رہیں۔ بعض اوقات ہم عمل کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ فلاں عمل کرتے ہیں، تو یہ عمل حساب کے لیے نہیں ہوا۔ بعض اوقات کہیں پہ ہم نے اگر 4 پیسے دے دیے تو اب یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ اچھے دینے والے ہیں، ہاں اب چاہے وہ ڈونر کہیں، جو بھی اصطلاحیں ہے کہ نہیں۔ اگر ہم نے کہیں کسی کی مدد کر دی تو اب اس بات کی امید ہے کہ ہم نے اس کی مدد کی، لہٰذا وہ ہماری مثلاً غلامی کرے اس کے عوض میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ ہمیشہ ہمارے احسانوں تلے دبا رہے، ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کی تو 4 آدمی کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ فلاں صاحب ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی بیکنگ ہے۔ یہ چیزیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ عمل کیا حساب کے لیے ہے؟ نہیں، یہ عمل حساب کے لیے نہیں۔ حتیٰ کہ انسان اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے یہ سوچ کے کہ لوگ نمازی کہیں، دوسروں کو کیوں کہیں، اگر ہم یہ خطبہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا خطبہ کہا، تو یہ حساب کے لیے نہیں ہوا، پھر یہ اپنی ذات کے لیے ہوا، ریاکاری کے لیے ہوا۔ اور اگر اس میں یہ ذمہ داری کا احساس ہو جائے کہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پوائنٹ کو بولیں چاہے لوگوں کو پسند نہ آئے، لوگ برا ہی کیوں نہ کہیں، یہ احساس ذمہ داری اور ادائے ذمہ داری۔ ائمہ تھا علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیے، لوگ نہ کیا کیا چاہتے تھے، لیکن کبھی بھی ائمہ نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھا کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس خدا کی خواہش کو، اس حکم پروردگار کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کی طرف سے مظالم کو برداشت کیا، لوگوں کے برا بھلا کہنے کو سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس راستے کو نہیں چھوڑا۔ یہی آج ان کے چاہنے والوں کی، ہماری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم کو دامن حق نہیں چھوڑنا چاہیے، تب ہمارا عمل حساب کے لیے عمل ہوگا۔
ورنہ ہمارا عمل کبھی لوگوں کے لیے ہوگا، کبھی مال و دولت کے لیے ہوگا، کبھی دنیا کے لیے ہوگا، کبھی ریاکاری کے لیے ہوگا، اور نہیں ہوگا تو حساب کے لیے نہیں ہوگا۔ اثر کیا ہوگا اس کا کہ جب حساب و کتاب کی بات آئے گی اور لسٹ ہمارے سامنے آئے گی جس کے ذریعے حساب و کتاب ہو، تو اس میں سے اچھے خاصے عمل کم ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو تم نے دنیا کے لیے کیے تھے، حساب کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ حساب کی لسٹ میں وہ عمل آئیں گے جو حساب و کتاب کے لیے ہوئے۔ دوسری چیز، تیسری چیز جس کے لیے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَقَنِعَ بِالْكِفَافِ، خوشا بحال ہے وہ شخص کہ جو کم سے کم میں قناعت کرے۔ انسان، اس پہ پچھلے ہفتے بھی مختصر سی ہم نے روشنی ڈالی تھی، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اتنے پہ ہی وہ اکتفا کرے، اضافی چیزوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ بلکہ اس کے بدلے میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو اگر کچھ دے دیتا ہے تو اور بہتر، کیا کہنا۔ لیکن حد سے زیادہ نہ سامان ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہ مال ہونا چاہیے۔ اسلام مال کا مخالف نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں مال کا مخالف ہے۔ اگر مال جمع نہیں کرے گا تو انسان کیسے خمس دے گا، کیسے زکوٰۃ دے گا، کیسے انسان حج پہ جائے گا، کیسے انسان زیارتوں پہ جائے گا۔ انسان مال کا بالکل مخالف نہیں، کمائے، خوب دل کھول کے کمائے، جتنا کما سکتے ہو کمائے، دائرۂ اسلام میں رہ کے مگر کمائے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کی وجہ سے کوئی واجب ترک ہو جائے، کوئی دینداری چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ مال کی وجہ سے کوئی غلط راست نہیں۔ اس دائرے میں رہ کے جتنا انسان کما سکتا ہو کمائے، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا۔ جتنا آپ کمائیں گے اتنا اسلام مضبوط ہوگا۔ لیکن کمانے کے بعد مال کا انبار اسلام کو پسند نہیں۔ لہذا قناعت، پیسہ ہو، پیسے کا زیادہ لینا قناعت کے خلاف نہیں ہے، پیسے کا مس یوز کرنا، سامان کا بلا وجہ لینا، یہ قناعت کے خلاف ہے۔ قناعت اس کو نہیں، قناعت اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو جتنی ضرورت ہو اتنا مال رکھے، جتنی ضرورت ہو اتنے سامان رکھے، یہ قناعت ہے۔ نہ یہ کہ انسان نہیں۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کسی انسان بڑے مقصد کے لیے مال کے کمانے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، اور بالخصوص علماء، اسی لیے جو مال کو کمانے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ یہی، اس لیے کہ ان کا مقصد اس سے زیادہ ہے۔ وہ ہدایت کے لیے، معرفت کے لیے، لوگوں کی تبلیغ کے لیے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، پورا ٹاپک الگ ہے۔ چوتھی چیز کہ جو مولا ارشاد فرماتے ہیں وَرَضِیَ عَنِ اللَّهِ، خوشا بحال ہے وہ شخص کی جو اپنے خدا سے راضی ہو جائے۔ یہ بھی وہ جملہ ہے کہ جو پچھلے ہفتے بھی گزر چکا ہے، کہ جس کو جناب خباب کی بہترین صفات میں مولا نے ذکر کیا تھا۔ یہ پوری بات اسی بات سے ریلیٹڈ ہے۔ بعض نسخوں نے نہج البلاغہ کے اس کو اس کے ساتھ نقل کیا، بعض نے الگ نقل کیا ہے۔ انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ہر حال میں راضی رہے۔ شکوہ زبان پہ نہ آنا چاہیے کہ پالنے والے یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ، پالنے والے یہ کیا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام ایک دوپہر میں 72 تو ایک عدد جو کہا جاتا ہے، روایتوں میں کم و زیادہ بھی ہیں، اتنے ساری قربانیاں دینے کے باوجود بھی اس انتظار میں ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا۔ کوئی روایت ہے کہ کبھی شکوہ کیا ہو کسی بچے نے بھی کہ کتنا امتحان دیں گے ہم لوگ، کیا کر دیا خدا نے ہمارے ساتھ؟ ہے کوئی جھوٹی روایت؟ نہیں۔ اسی لیے نفس مطمئن کا خطاب ملا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اطمینان نفس بھی ہے، رضایت پروردگار بھی ہے۔ جب بندہ اپنے پروردگار سے راضی ہوتا ہے تو خدا بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہیں مسائل، ہوتے ہیں مشکلات، ہوتے ہیں مصائب، ہوتے ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن خدا بند متعال انسان کے نفس سے زیادہ اس کو مشکلات نہیں دیتا۔ اگر کوئی مشکل ہے تو انسان یہ سوچے کہ ہمارا نفس اس لائق تھا اس لیے خدا نے ہم کو یہ مصیبت دی ہے، ورنہ یہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا۔ مثال دیں، شاید یہاں تک یہ بات ہمارے بچوں کے لیے واضح نہ ہو کہ صاحب مصیبت دی تو کون بڑا کمال کیا، نہیں۔ کسی اسکول میں جائیے آپ، ایک ہوتا ہے ایگزام جو چھوٹے اسٹینڈرڈ پہ ہوتا ہے، 4th اسٹینڈرڈ، 5th اسٹینڈرڈ۔ ایک ہوتا ہے کہ جو مثلاً ہائی اسکول اسٹینڈرڈ پہ ہوتا ہے، اور آگے جائیے گریجویشن کا ایگزام ہوتا ہے۔ یہ جو بڑے ایگزام کے پیپرز ہیں یہ چھوٹے بچوں کیوں نہیں دیے جاتے؟ اس لیے کہ ان چھوٹے بچوں میں بھی یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ اتنے بڑے ایگزام کو دے سکیں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا امتحان لیا جاتا ہے، جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی چھوٹا امتحان لیا جاتا ہے۔
یہ مصیبتیں، یہ مشکلات بعض اوقات ہمارے لیے امتحان ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ ہوتی ہیں، ہر حال میں ہمارے لیے بہتر۔ اگر انسان کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، مشکلات گناہوں کو دھو رہی تو کیا کہنا، اس کے پہلے جملہ گزر چکا ہے کہ نہیں۔ اگر انسان ایمان کے درجے پہ ہے اور یہ مشکلات امتحانات انسان کے درجے میں بلندی دے رہا ہے تو کیا کہنا، تو انسان کا کمال ہے، انسان کو آگے کا کلاس مل جائے گا، درجہ اس کا بلند ہو جائے گا۔ لہذا انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے پروردگار سے راضی رہے، پالنے والا جو دے رہا ہے۔ وہ روایت ہے نا کہ بیماری زیادہ بہتر ہے یا صحت، اور یہ تو مولانا نے کیا جواب دیا کہ جس حال میں خدا چاہے وہی سب سے بہتر۔ ہم نہیں کہہ سکتے بیماری کے مقابلے میں صحت یا صحت کے مقابلے میں نہیں، خدا جیسا رکھنا چاہے اسی پہ راضی۔ رضا پروردگاری ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی اہم مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کہ جو آنے والی 12 تاریخ ہے، 12 ربیع الثانی، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں بنی امیہ کی حکومت گر گئی اور بنی عباس کی حکومت شروع ہو گئی۔ شاید ہمارے بعض جوان نہ جانتے ہوں، یزید کے بیٹے کے بعد بنی امیہ کے ہاتھ میں جو حکومت گئی تھی وہ یہاں تک چلی۔ بنی عباس نے بنی امیہ کی حکومت کو گرانے کے لیے انقلاب برپا کیا، بنی امیہ کی حکومت کو گرایا۔ بنی امیہ ایک خاندان، اسی طریقے سے بنی عباس بھی ایک خاندان۔ بنی عباس نے نہیں اولاد عباس، وہ عباس نہیں، اسی طریقے سے امیہ یعنی اولاد امیہ۔ انہوں نے انقلاب برپا کیا اور بنی امیہ کی حکومت کو گرا دیا، اپنی حکومت قائم کر لی۔ اہم پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جب بنی عباس نے البتہ فرق نہیں ہے، بنی امیہ بھی ظالم تھے، بنی عباس بھی ظالم تھے، دونوں نے ظلم کیا، جتنا کر سکے کیا۔ ائمہ کو
دل کھول کے پریشان کیا. دونوں قاتل تھے, بنی امیہ بھی قاتل تھے, بنی عباس بھی قاتل تھے. انہوں نے بھی شہید کیا, انہوں نے بھی شہید کیا. ہر ایک نے جو ہے جتنا بھی ہو سکے اتنا زیادہ شہید کیا, اس میں کوئی فرق نہیں. انقلاب دیکھنے لائق ہے. یہ ہمارے جوانوں کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے کہ دیکھیں. جس وقت بنی عباس نے بنی امیہ کے خلاف انقلاب پیدا کیا, اس وقت ان کا یہ نعرہ تھا کہ یہ حکومت, یہ حق ہے آل رسول کا. الفاظ انہوں نے بہت ہی محتاط استعمال کیے تھے, لیکن ہم آپ کو خلاصہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اہل بیت کا حق ہے, یہ حکومت ان کا حق ہے. یعنی لگ یہ رہا تھا انقلاب سے کہ یہ انقلاب جو لا رہے ہیں یہ ائمہ کے لیے لا رہے ہیں, یہ اہل بیت کے لیے لا رہے ہیں. لہٰذا جتنے علوی تھے ان میں سے جو بیچارے سادہ لوح تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مکاری کو سمجھ نہیں سکے. معلوم یہ ہوا کہ جہاں بھی اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے ہر جگہ محبت اور خلوص کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کا نام لیتے ہیں, اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے, اپنی خود غرضی کے لیے اہل بیت کا نام لیتے ہیں. کتنے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کا نام لیتے ہیں. سوچئے کہ اہل بیت پہ ظلم کرنے کے لیے جو حکومت ہتھیائی جا رہی ہے وہ اہل بیت کے نام پہ لی جا رہی ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی فریب ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہوگا؟ لہٰذا ہم کو اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی جہاں بھی جو بھی اہل بیت کا نام لے لے ہم فوراً سپورٹ کر دیں. ہمارا سپورٹ نہیں ہے کہ سپورٹ, ہماری محبتیں, ہمارے خلوص, ہمارا اخلاص 100% اہل بیت کے ساتھ, جان دے دیں گے ان کے لیے. اور یقیناً یہ جان اگر اس لائق ہو جائے کہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کی جا سکے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اس لائق نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے راستے میں شہید ہو سکیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا نہیں, ہم اس سے بہت پست ہیں. اہل بیت کے راستے میں شہید ہونے والے تو میثم تھے, حبیب تھے, مسلم تھے. ہم کو اس جگہ تک پہنچانا چاہیے. لہٰذا ہم پہ مکمل حق ہے ان کا, لیکن ان کے نام پہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہم کو. بنی عباس کا انقلاب, بنی امیہ کو دھوکہ اور ساتھ میں علویوں کو دھوکہ, یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے. پہچانیے, شیطان کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ گناہ کرو اور اچھے کاموں کو چھوڑ دو. نہیں, اچھائی دکھا کے آپ سے اچھائی چھڑوائے گا, لیکن فرق یہ ہے کہ جو اچھائی چھڑوائے گا وہ واقعی اچھائی ہوگی, جو اچھائی دکھائے گا وہ ڈپلیکیٹ اچھائی ہوگی. اس کو پہچانیں, یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج ہمارے وقت کے ظالم, ہمارے وقت دشمنان اسلام ہم کو ایسے ہی باطل اچھائیاں دکھا کے حقیقی اچھائیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. شعور پیدا ہونا چاہیے. یہ شعور کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہسٹری سے, تحلیل سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے. وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے کے دھوکے کیے گئے. آپ دیکھیں ہر مرحلے پہ ایسا ہوا. پہچانیں ان چیزوں کو. ایک اگلی مناسبت 14 ربیع الثانی کی ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن تاریخ اسلام کا بہت مشہور اور بہت بڑا قیام شروع ہوا ہے, قیام جناب مختار. بہت عظیم شخصیت تھے. آج بھی بعض لوگ جناب مختار کے متعلق گفتگو کرتے ہیں, لیکن تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب مختار کے صاحبزادے, ان کے بیٹے عید قربان کے موقع پہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اور کہنے لگے کہ مولا, لوگ ہمارے والد, ہمارے باپ کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, الگ الگ باتیں کرتے ہیں. مولا آپ بتائیے, آپ کی نظر ہمارے لیے حجت ہے. واقعی کمال ہے کہ ایک بیٹا جناب مختار کے بیٹے کے لیے کم نہیں تھا اپنے باپ کو صحیح ماننے کے لیے کہ اہل بیت کے دفاع میں انہوں نے قیام کیا. آج ہم لوگ چھوٹا سے بھی کام کرتے ہیں تو اس کے صحیح ہونے کے 2500 دلیلیں ڈھونڈ لیا کرتے ہیں. قیام کیا ہے پورا, کربلا کے انتقام کے لیے پورا قیام کیا ہے. کتنے دشمنان نے کربلا کو, دشمنان نے اہل بیت کو واصل جہنم کیا, لیکن اس کے باوجود بھی بیٹا آ کے امام سے پوچھ رہا ہے مولا آپ بتائیے ہمارا باپ کیا تھا. بہت بڑی بات ہے, بیٹا اپنے باپ کے لیے نظر لے رہا ہے امام سے. سوچیں, یہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو دین کے حوالے کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے امام ہے, ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ امام جناب مختار کے بیٹے کو دیکھیں گے تو اس کی جیسی باتیں کریں گے, استغفر اللہ. امام کا حرف آخر, جیسا کہ اس نے کہا کہ مولا آپ کی بات حجت ہے, واقعی حجت ہے. جب امام باقر نے یہ سنا تو ایک مرتبہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا. ایک حدیث ہے جس کے کچھ جملے ہم نے آپ کے سامنے لانے کے لیے انتخاب کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ
امام باقر علیہ السلام کی مختار اس ذات کا نام ہے جس نے ہمارے ویران گھروں کو آباد کیا. مختار اس ذات کا نام ہے جس نے ہمارے ویران گھروں کو آباد کیا ہے. جو ہمارا خون بہایا گیا تھا اس کو طلب کیا. خون کا طلب کرنا یعنی خون کے بدلے کے لیے قیام کرنے کو کہتے ہیں. جو ہمارا خون بہایا گیا تھا اس کا مختار نے بدلہ لیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو قتل کیا. اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں رحم اللہ اباک رحم اللہ اباک رحم اللہ اباک. خداوند متعال تمہارے بیٹے پہ رحم نازل کرے, خداوند متعال تمہارے بیٹے پہ رحم نازل کرے, خداوند متعال تمہارے بیٹے پہ رحم نازل کرے. 3 بار وقت کا امام کہہ رہا ہے. آسان بات نہیں. تائید بھی کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں. کیوں آیا جناب مختار کی یہ فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ مختار نے قیام کیا, مختار نے دین کی ضروریات کو پورا کیا. دیکھیں پہچانے قیام کی کیا ویلو. حکم خدا ہے, قرآن کا حکم ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ایک ہو تو ایک, ہو 2 ہو تو 2 کھڑے ہو جاؤ. پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھی کیوں نہیں کھڑے ہو رہے. اتنی بھی تاخیر قرآن کو برداشت نہیں. یہاں بیٹھنے کی تو بات ہی نہیں ہے, یہاں کھڑے ہونے کی بات ہے. آپ دیکھیے امام علی بن الحسین سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ دسترخوان پہ تھے, عبید اللہ بن زیاد کا سر جناب مختار نے بھیجا. جب امام کے سامنے سر آئے تو امام دیکھ کے مسکرا دیے. وہ امام کی جس کی زندگی رونے میں گزری تھی, اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. تو کس کی وجہ سے آئی؟ یہ مسکراہٹ کا لانے کا سبب کون تھا؟ مختار کے علاوہ کوئی تھا؟ آج وہی تو ہے نا. چونکہ آج ہمارے درمیان بھی جناب مختار کو لے کے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آج 9 ربیع الاول وہی تو مناتے ہیں نا, جہاں بہت ساری اس کے علتیں ہیں, بہت سارے سبب ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے چوتھے امام مسکرائے تھے اس دن. یہی واقعہ ہے جس کی وجہ سے مسکرائے تھے, اسی وجہ سے مسکرائے تھے. یہ واقعہ سبب بنا امام کے اندر, امام کے لبوں پہ مسکراہٹ کے لانے کا. بہت عظیم شخصیت کا نام ہے مختار ثقفی. اور جناب مختار کی بات ایسی نہیں ہے, یعنی پہلے بھی مولا کائنات کے جملے ہیں کہ آپ نے جناب مختار کی تائید میں باتیں کہی ہیں. مختار وہ ہیں جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی مدد کی, نصرت کی ہے. کربلا کے موقع پہ اسیر تھے, قید میں تھے, قید سے چھوٹے انقلاب برپا کیا. انقلاب برپا کر کے دشمنان اہل بیت کے خلاف تاریخ اسلام کے بڑے قیاموں میں سے, بلکہ سب سے بڑا قیام جس نے دشمنان اہل بیت کو اور کربلا کے دشمنوں کو اس کثرت سے قتل و واصل جہنم کیا, وہ مختار ثقفی. اس کے علاوہ جو مناسبت ہے وہ اس ہفتے کی ایک بڑی مناسبت ہے. ایک بزرگ عالم دین آیت اللہ خوش وقت کا انتقال ہو گیا سعودیہ میں. یہ جنوری کے آخر میں عمرے کے غرض سے تشریف لے گئے تھے. 6 دن مدینے میں رہے, پھر مکے تشریف لائے. مکے میں عمرے کے تمام فرائض کو انجام دے دیا تھا. طبیعت کچھ صحیح نہیں ہوئی, وہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. اور پھر یہ طے ہوا کہ اب ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کے لیے یہاں سے اگلے دن صبح ایران بھیجا جائے گا. اسی رات آپ کا وہاں پہ انتقال ہو گیا. بہت عظیم, بہت بڑے عالم دین تھے, عارف راہی خدا تھے, جسے کہتے ہیں نہیں عارفین میں سے تھے. معلم اخلاق تھے, اخلاق میں ان کی کوئی مثال نہیں. بڑے بڑے آیات اعظام علماء, بڑی بڑی شخصیتوں نے آپ کی تسلیت کے لیے پیغام دیا ہے, میسج دیا ہے. اور یوں بھی فرق ہوتا ہے, عام آدمی کے مرنے میں اور عالم کے مرنے میں فرق ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی موت ایک ایسی موت ہے جس کا جبران نہیں ہو سکتا. جبران سمجھتے ہیں, یعنی وہ بھرپائی نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک ایسا خلا ہے کہ جو پورا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے مرنے سے سماج میں وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے کہ جس جگہ کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے. یا دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہے. لہٰذا ایک عالم اس دنیا سے رخصت ہو جائے, یہ بہت بڑی اور بہت عجیب بات ہے. نہ یہ کہ صرف اتنا ہی ہے, عالم تو بہت بڑی چیز ہے,
روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو دو الگ الگ روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ ملائکہ اس کے قدم کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ کسی بھی خشک و تر پہ وہ قدم نہیں رکھتا ہے مگر یہ کہ زمین کے طبقات اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں. یہ مرنے والے آیت اللہ تھے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، یہ آیت اللہ بن گئے تھے. یہ اس کی بات ہے کہ جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ طالب علم بن کے اپنے گھر سے قدم نکال رہا. ابھی بنا نہیں عالم دین، ابھی عالم دین بننے کا ارادہ ہے. بن گیا تو الگ بات ہے. ابتدا، شروعات. اسی لیے علم دین کتنی یہاں بھی الحمدللہ انتظام کیے جاتے ہیں. مکتب چل رہا ہے، کلاسز چل رہے ہیں، بچوں کو انشاءاللہ بھیجیں تاکہ آپ کی ذمہ داری بھی پوری ہو اور ان بچوں کو یہ شرف بھی حاصل ملے. کم سے کم آپ کو یہ تو معلوم ہے نا، آپ کا بچہ جب گھر سے قدم نکال رہا ہے تو اتنی فضیلتوں کے ساتھ جا رہا ہے. دور کہہ رہے ہیں کیا کہیں مولانا ہمارا گھر بہت دور ہے، خوب فضیلتیں بھی تو بڑھ گئی آپ کے گھر کی. جتنے قدم رکھے گا اتنی تسبیحیں تو لے گا نا، اتنے ہی تو خیرات لے گا، اچھائیاں لے گا. لہٰذا علم دین ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ. آسان بات نہیں ہے. النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت، بہت بڑی چیز ہے. اگلی مناسبت، گزشتہ دن میں جو ہندوستان کا سانحہ ہوا ہے حیدرآباد میں بلاسٹ، جس نے بھی کیا ہے بہت گھنونا کام کیا ہے. اور ایک بار پھر ہم گزارش کریں گے کہ ایسی چیزوں کو کبھی مذہبی رخ نہ دیا جائے، اس لیے کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں مقصد ضرور اس کا یہی ہوتا ہے کہ مذہبی تعصب پیدا کر دیا جائے. کسی بھی مذہب نے اصلاً کسی مذہب میں کہا ہی نہیں، لیکن جس دن یہ بات ہو جائے گی کہ مثلاً یہ کام ہندوؤں نے کیا یا مسلمانوں نے کیا ہے تو جو دوسرا فرقہ ہے وہ فوراً اس کے مقابلے میں آ جائے گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اصل آتنکواد ہے اس کا مقصد پورا ہونے لگے گا. جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے، چاہے اس کا نام مسلمانوں کا نام ہو، چاہے کسی دوسرے مذہب کا نام ہو. اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان سے اسلام کو نہ پہچانیے بلکہ اسلام سے مسلمان کو پہچانیے. اسلام امن کا مذہب ہے، نام ہی اس کا ہے اسلام، سلامتی. ابتدائی ہوتی ہے السلام علیکم، ہم آپ کے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. نام کی ابتدا دیکھیے، کلام کی ابتدا، سب سلامتی. اسلام آیا ہی سلامتی کے لیے. رسول کی زندگی کو دیکھیے، رسول مکہ معظمہ میں 40 سال کی زندگی اعلان رسالت سے پہلے گزارا، اس کے بعد کی زندگی گزارا. اور ساری زندگی میں کب رسول نے کسی کافر اور کسی غیر مسلم پہ، نان مسلم پہ کوئی ظلم کیا یا اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کی؟ ہاں، جہاں پہ آپ پہ حملہ کیا گیا وہاں پہ دفاع کیا، ڈیفنس کیا. دفاع سب کا حق ہے. اسلام رسول سے پہچانا جائے، نہ یہ کہ آج کے جاہلوں سے اور آج کے آتنکوادیوں سے اسلام پہچانا جائے. کوئی بھی نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، کوئی منع کرے گا اس کو؟ نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، شکل کوئی بھی بنا سکتا ہے. خود داڑھی کے بال میں کوئی بھی داڑھی بڑھا دے مسلمان جیسا لگنے لگے گا، ہے کہ نہیں؟ اور ہاتھ میں بلیٹ ہے، کوئی بھی مون دے تو صاف ہو جائے گی. تو بہت سامنے کی چیز ہے، لیکن اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا. اسی طریقے سے کوئٹے کا واقعہ بھی بڑا گھنونا واقعہ ہے اور بہت ہی دردناک واقعہ ہے. وہ تصویریں دیکھ کے انسان کے رونگٹے اور روح کانپ جاتی ہے. وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، جیسا کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کا جملہ ہے کہ طالبان اسرائیل کے بعد امریکہ کی دوسری ناجائز اولاد ہے. لہٰذا ظاہر سی بات ناجائز اولاد ہے تو اس کا کام بھی ناجائز ہی ہوگا. وہاں بھی یہی کوشش ہے، مسلمانوں کا قتل عام، مسلمانوں کو ختم کرنا، جس کے لیے سب سے بڑا ہتھ کنڈا اور سب سے بڑا اسلحہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے. اس ایشو کو سنی شیعہ ایشو بنا دیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. لیکن یہ جو بھی، چاہے اس کو آل سعود کہیں چاہے آل یہود کہیں، سب ایک ہی ہے، فرق نہیں ہے، خالی لیول میں فرق ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. آپ دیکھیے ابھی مثلا سیریا میں بلاسٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 53 لوگوں کے آس پاس مرے ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے. دمشق میں ہوا، ابھی کل ہی پرسوں کی بات ہے، بلاسٹ ہوا. تو جگہ جگہ پہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو، مسلمانوں کو ختم کیا جائے. اس سے ہمارے دشمن کے کئی فائدے ہیں. ایک تو مسلمان مرتا ہے، دوسرے جب کسی فرقے پہ اس کا الزام آتا ہے تو یہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے اور آپس میں قتل عام ہو جاتا ہے، اس کا بھی اسی کو فائدہ ہے.
تیسری ہے کہ اسلام بدنام ہوتا ہے، اس کا بھی اسی کو فائدہ ہے۔ چوتھی چیز کہ سننے والے سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، حس مر جاتی ہے، اس کے مددگار کم ہو جاتے ہیں، اس کا بھی اسی کو فائدہ ہے۔ ہم کو ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ان کے فائدے میں ختم نہ ہوں، بلکہ یہ چیزیں ایسی ہوں کہ جو اسلام کے فائدے میں ختم ہوں۔ آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار اللہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔